صحابہ کا پھر عمل امام بہقی لائے ہیں اس کے بعد، کیونکہ امام ابو داؤد کا بھی قول امام بہقی نے پیش کیا کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب دو متعارض حدیثیں آ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، کون سی حدیث پہ عمل کیا صحابہ نے۔ تو یہ اصول، اس اصول کے تحت امام بہقی پھر بہت سارے صحابہ کا بھی قول لائے۔ ان سعید ان عثمان و علی قال، حضرت سعید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا لا یقطع صلاۃ المسلم شیء ودرأهم ما استطعتم، کہ مسلمان کی نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی سامنے گزرنے سے، لیکن ان کو روکو جتنا طاقت ہو، روکنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر کا لائے کہ انہ کان یقول لا یقطع صلاۃ شیء مما یمر بین یدی المصلی، کہ نمازی کے سامنے سے کوئی بھی چیز گزرے نماز نہیں ٹوٹتی، یہ عبداللہ بن عمر کا فتویٰ۔ پھر اس کے بعد سئل ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے بھی یہی کہا کہ نہیں بھائی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ فما یقطع ھذا، کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، ہر عمل کا جو ہے آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، ولیکن یکرہ، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، زیادہ ناپسند کیا گیا ہے ان چیزوں کا گزرنا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کر دے خودی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امام مالک لائے معطا میں کہ ان مالک انہ بلغہ ان علی بن ابی طالب قال لا یقطع الصلاۃ شیء مما یمر بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے کوئی بھی چیز گزر جائے نماز کو نہیں توڑتی، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اسی طرح ان عبداللہ بن عمر کان یقول لا یقطع الصلاۃ شیء مما یمر بین المصلی، معطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر کا بھی یہی قول۔ پھر ایک اور قول طبرانی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول انہوں نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت سارے آثار ہیں، بہت سارے صحابہ کا عمل اور قول انہوں نے پیش کیا ہے، جن میں سے اکثر تو یہ امام بہقی اور موطا امام مالک وغیرہ کی گزر چکی ہیں، وہ بھی اسی میں ہیں، عبدالرزاق وغیرہ اپنی سند سے لائے ہیں۔ ایک جو ہے حدیث حضرت ابن جریج کی ہے کہ قال اراد رجل ان یجیز امام حمید بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے حمید کے سامنے سے کوئی شخص گزرنا چاہ رہا تھا، فانطلق به الی عثمان، تو وہ گزر گیا تھا، تو وہ اس کو لے کر کے حضرت عثمان کے پاس پہنچے، فقال للرجل، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، اس آدمی کو پہلے کہا ما یضرک لو ارتدت حین ردک، ثم اقبل على حمید فقال له ما ضرك لو اجاز امامك، کہ انہوں نے تمہیں روکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور حمید کو کہا کہ اگر یہ گزر بھی جاتا تیرے سامنے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان الصلاۃ لا یقطعها شیء الا الکلام والحدث والاحداث۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی سوائے بات چیت کے اور وضو کے ٹوٹنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، باقی کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا۔ اسی طرح سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا لا یقتل الصلاۃ الا الکفر باللہ لا يقطعها رجل ولا امرأة ولا حمار الا ان الرجل يكره ان يمشي بين يديه، کہ نماز کو کفر باللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں توڑتی، اور نہ ہی کوئی آدمی، کوئی عورت، کسی گدھے وغیرہ کا گزرنا نماز کو توڑتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے سے یہ چیزیں گزریں، اس کو سخت ناپسند کرتا ہے، اسی لیے جو ان کے نام آئے ہیں حدیثوں میں۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ حضرت عائشہ کی بھی حدیثیں لائے، سعید بن مسیب کا فتویٰ کہ لا یقطع الصلاۃ شیء وادرؤوا ما استطعتم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں لا یقطع الصلاۃ من المسلم شیء، مسلمان کی کوئی چیز نماز نہیں توڑتی سامنے گزرنے سے۔ سعید بن مسیب نے بھی یہی
فتویٰ دیا ما یقطع الصلاۃ قال لا یقطعها الا الحدث، کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی سوائے حدث کے، یعنی خارج ہونا ہوا وغیرہ کا، نماز میں وضو ٹوٹ جانا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی۔ کئی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے جو اہل علم مانے جاتے تھے، ان کے اقوال اور فتوے امام ابن ابی شیبہ نے، امام عبد الرزاق نے پیش کیے ہیں، جن سے واضح کیا ہے کہ صحابہ کا عمل عموماً یہی تھا، ان کا فتویٰ عموماً یہی تھا کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی انہوں نے پیش کیا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو اٹھا لیا کرتے تھے گود میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیٹی تھی امامہ، ان کو گود میں اٹھاتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تو وہ سامنے کھڑی رہتی، پھر جب اٹھتے تو اٹھا لیتے۔ اسی طرح حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امامہ، تینوں جو ہیں وہ جب اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے، فرض نماز پڑھانے کے لیے آتے تو یہ آ جاتے آپ کے پاس، اور کبھی آپ کی پیٹھ پر چڑھتے سجدے کی حالت میں، پھر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے اور آپ کے سامنے بھی ادھر ادھر گھومتے، لیکن نماز آپ نے نہیں توڑی کبھی۔ اس طرح کی امام ابن شیبہ بھی بہت ساری حدیثیں لائے ہیں جن سے یہ واضح ہے کہ بھئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو ان سب روایتیں میں بہت ساری ہیں، کہاں تک گناؤں میں، ان سے واضح ہے کہ نماز نہیں ٹوٹ، لیکن جو حدیثیں وہ ہیں جن سے یہ الفاظ ہیں کہ بھئی یہ تینوں چیزیں نمازوں کو توڑ دیتی ہیں، تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خشوع و خضوع جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اجر و ثواب ٹوٹتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن حدیثوں میں یہ ہے کہ عورت اور گدھے اور کالے کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو دراصل ان سے مراد یہ ہے کہ یہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے نمازی کو، زیادہ اجر و ثواب میں نقصان ہو جاتا ہے بنسبت دیگر چیزوں کے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جو ہے جلد 1 صفحہ نمبر 267 میں لکھتے ہیں کہ کتے اور گدھے اور عورت کے نماز کے سامنے سے گزرنے سے نماز میں نقص آ جاتا ہے، اس لیے کہ دل میں ان چیزوں سے تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز مطلقاً باطل ہو جائے ایسا نہیں ہے، جمہور علماء سلف اور خلف کا یہی فتویٰ ہے۔ داؤد راز صاحب نے بھی جو ہے ابو داؤد صحیح بخاری کے ترجمے میں اسی چیز کو واضح کیا ہے، یہی چیز لکھی ہے۔ امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے، انہوں نے بھی گویا ان دونوں حدیثوں میں اس طرح تطبیق دی ہے۔ آگے ایک حدیث کی تشریح میں نصرت الباری میں ہے کہ یعنی عورت نمازی کے سامنے سوئی ہوئی ہو یا جاگتی ہو، اس کی آڑ میں نماز پڑھنی درست ہے، جبکہ اس کی طرف دھیان نہ جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ آپ کے سامنے سوئی پڑی رہتی، کبھی جاگ بھی جاتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول آپ برابر نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو امام مالک نے اس کو مکروہ کہا، تو امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر کے ان کا رد کر دیا۔ جگہ آگے لکھتے ہیں کہ امام احمد فرماتے ہیں اگر ستھرا نہ ہو اور نمازی کے آگے سے کالا کتا نکل جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، اور عورت اور گدھے کے بارے میں مجھے شک ہے۔ اور شافعیہ حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز کسی چیز کے سامنے سے نکل جانے سے نہیں ٹوٹتی۔ صحیح بات یہی ہے کہ اگر نمازی کا دھیان بٹے گا تو نماز منقطع ہوگی، ورنہ نہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی مترجم جلد 1 صفحہ نمبر 206 میں ہے کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ کسی چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ اس سے مراد خشوع و خضوع کا ختم ہونا ہے، کیونکہ ان تینوں چیزوں میں شیطانی اثرات کا دخل ہے۔ تو اس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان چیزوں کو کیوں کہا، کیونکہ یہ شیطانی اثرات رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گدھا اور عورت بھی شیطان ہے، بلکہ عورت کی وجہ سے نماز خراب ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب عورت نمازی کے سامنے سے گزرتی ہے تو اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیتی ہے، اور نمازی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں عورت مرد سے زیادہ تیز ہے، تو اس سے نماز کا خشوع خراب ہو جاتا ہے۔ تو شارع نے نمازی میں خشوع و خضوع برقرار رکھنے کے لیے عورت کے گزرنے کو قاطع صلاۃ قرار دیا۔ دیکھیے جامع ترمذی مترجم۔ اسی طرح اس مسئلے کے اختلاف کو امام ابو داؤد نے واضح کر دیا، وہی جو امام ابو داؤد کا قول ہے کہ اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعدہ، کہ صحابہ نے کیا عمل کیا اس کو دیکھا جائے گا آپ کے بعد، جب دو حدیثوں میں تعارض ہو تو وہ
امام بہقی، عبدالرزاق اور امام ابن شیبہ وغیرہ کی جو بہت ساری آثار انہوں نے بیان کیے ہیں، تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ عموماً صحابہ، تابعین وغیرہ اسی کے قائل ہیں کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ شیخ زبیر علی زئی ابو داؤد مترجم میں 700 نمبر حدیث کے تحت لکھتے ہیں، وضاحت کرتے ہوئے کہ نماز ٹوٹ جانے سے مطلب باطل ہونا نہیں بلکہ خشوع و خضوع میں کمی واقع ہونا ہے۔ جمہور علماء نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔ اسی معنی میں ان صحابہ کرام کے آثار و اقوال کو لیا جائے گا جن سے یہ مروی ہے کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ دوسری جگہ شیخ زبیر علی زئی لکھتے ہیں 702 نمبر حدیث کے تحت کہ جمہور علماء نے اس روایت کی تعویل یہ کی ہے کہ نماز ٹوٹنے سے مراد نماز میں نقص پیدا ہونا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے گزرنے سے مصلی کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے۔ امام بہقی نے بھی سنن صغیر کے اندر یہی بتایا ہے کہ اکثر علماء اسلام کے نزدیک اس سے مراد خشوع اور توجہ کا ٹوٹنا ہے، کیونکہ نمازی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ عند اکثر الفقہاء قطع الخشوع فیہا والاقبال علیہا، یہ امام بہقی کا فیصلہ ہے۔ سنن کبریٰ میں بھی اسی طرح سے انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس ہی جو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز فاسد نہیں کرتی، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے کہ یہ تین چیزیں سامنے سے گزریں، یہ زیادہ ناپسندیدہ ہے، اسی لیے ان کا نام لیا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے خود وضاحت کی ہے۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے بلوغ المرام میں یقطع الصلاۃ کے معنی و مفہوم کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ خشوع و خضوع ٹوٹ جاتا ہے، نہ کہ نماز ٹوٹتی ہے۔ شیخ عمر فاروق سعیدی یہ بھی سنن ابو داؤد کی تشریح میں یہی لکھتے ہیں کہ نماز ٹوٹنے کا مفہوم بعض محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ نمازی کے خشوع و خضوع میں فرق آ جاتا ہے اور اس کی برکت جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح امام نووی اپنی مشہور المجموع میں امام ابو داؤد کا قول فیصل اور حدیث ابن عباس بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جہاں تک ان صحیح احادیث کا جواب کے تعلق ہے جو نماز کے ٹوٹ جانے کے قائلین نے ثبوت کے طور پر استعمال کی ہیں، تو اس کا جواب دو طرح سے ہے، جن میں سب سے صحیح اور بہترین جواب یہ ہے کہ جو امام شافعی اور خطابی وغیرہ نے اور سب سے زیادہ معتبر علماء اور محدثین کرام نے اس کے ساتھ جواب دیا ہے کہ قطع سے مراد خشوع اور عاجزی کا ٹوٹنا ہے، اور نماز سے توجہ کا ہٹنا ان میں مشغولیت اور توجہ کی وجہ سے، اس سے نماز فاسد اور باطل ہونا مراد نہیں ہے۔ امام بہقی نے کہا کہ اس تعویل کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس خود ان راویوں میں سے جنہوں نے قطع صلاۃ والی روایت بیان کی، پھر ابن عباس سے ہی یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے اسے کراہت اور ناپسندیدگی سے تعبیر کیا۔ بس یہی وہ جواب ہے جس پر ہم اعتبار کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے اصحاب اور دوسرے لوگ نسخ کے دعویٰ کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو حجۃ الوداع کے موقع کی تھی، جو دونوں طرح کی روایات میں سے آخری ہے، منسوخ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ یقینی احادیث اس کے بعد آئیں۔ اصول میں یہ معلوم و مشہور ہے کہ ایسے نسخ ثابت نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ نسخ ممکن ہو سکتا ہے تو بھی احادیث کا جمع و تطبیق مقدم ہوگا، تاکہ اس جمع و تطبیق کرنے سے ان میں سے کسی بھی روایت کا انکار لازم نہ آئے۔ یہ بھی ایک معروف قاعدہ ہے، یعنی یہ قاعدہ ہے کہ ظاہراً تو متعارض احادیث کو حتی الامکان جمع و تطبیق کے ذریعے سمجھا جائے، کسی ایک حدیث کو انکار نہ ہو۔ تو یہی ان محدثین نے کیا ہے کہ دونوں طرح کی حدیثوں کو سمجھا دیا ہے۔ تو کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، یہی زیادہ صحیح موقف ہے۔ صحیح، ہاں اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے، زیادہ نماز میں جو ہے خشوع و خضوع ہٹ جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کے نام لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت